اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون. اما بعد، اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں. محترم، ایک آیت کریمہ کے آخری دو جملے میں نے تلاوت کیے ہیں. مفہوم پیش خدمت ہے. وہ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زبان سے بابرکت کلمات جو نکلے تو فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون. فرمایا اللہ میری امت کے تمام گناہ گاروں کو معاف کر دے گا مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. کیوں کہ جب انسان کوئی بھی اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو اسے دیکھ کے دوسرا بھی جرأت پکڑتا ہے، دلیر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ کر رہا ہے میں بھی کر دوں تو کیا ہو جائے گا. تو فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون. اور جو خفیہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے. اللہ اسے توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو اللہ سے کیا مانگوں. حیران کن بات ہے، لیلۃ القدر پاؤں تو اللہ سے کیا مانگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے عائشہ اللہ سے ایک بیٹا مانگ لینا، اللہ آپ کو بیٹا دے دے، آپ کی اولاد نہیں ہے. ہم بھی تو دنیا مانگتے ہیں نا جی، مانگنی بھی چاہیے اللہ سے، کوئی جرم تو نہیں ہے مانگنا. لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی. فرمایا اے عائشہ اگر تو لیلۃ القدر کو پائے تو قولی، تو پھر کیا کہنا، اللہم انک عفو کریم. اللہ اکبر، اللہم انک عفو کریم. اللہ تو سراپا معافی ہے، اللہ تو کریم ہے. تیرے جیسا کریم کائنات میں ہے ہی کوئی، ہو ہی نہیں سکتا. لا مثل لا ولا مثال لا، لا ند ولا ضد، لا شبہ لا ولا شبیہ لا، ہو ہی نہیں سکتا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے حجرے کا بھی نام لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں حجرہ طیبہ. سیدہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر کو بھی پاک گھر کہتے ہیں، حجرہ طیبہ. حجرہ عربی زبان میں کمرے کو کہتے ہیں، یعنی پاکیزہ کمرہ. پاکیزہ کمرہ میں پاکیزہ رہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم پاک، وہ کہتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اور ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج گئے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. اور یہ کون ہے؟ جو معصوم عن الخطا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. معصوم ہے، گناہ ہے ہی کوئی نہیں، معافی معافی ہے. تو کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. فرمایا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں.
ہمارے ہاں ذرا نماز لمبی ہو جائے، قرآن قاری صاحب تھوڑا سا لمبا پڑھ لیں تو ہمارے مزاج بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں قاری جی لمبا ہی کام بات تھا دیا تھا. حالانکہ اللہ والے قرآن کو سنتے بھی ہیں، سننا پسند بھی کرتے ہیں، اور اگر اس کا ترجمہ سمجھ نہ آئے تو قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن خود اثر کرتا ہے، ایک شبنم کی طرح، شبنم جیسے گرتی ہے نا، اس طرح قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے تو انسان کے دل کے اوپر وہ شبنم کے قطروں کی طرح اثر کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھا کرتے تھے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ہم میں سے بھی کبھی کسی آدمی نے سوچا ہے کہ آج میں رات کی تنہائی میں نہ جاؤں تو صحیح، اللہ سے ملو تو صحیح نہ جا کے. اللہ نے حکم دیا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر. اللہ نے حکم دیا نا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پڑھ تو صحیح نا یار، کبھی آ تو صحیح. میں ایک بات کرتا ہوں، عام فہم ہے عاشق تنہائی تلاش کرتے ہیں. دل کرتا ہے مجھے کوئی نہ دیکھے، میں ہوں میرا محبوب ہو. یہی دل کرتا ہے نا آپ انسان کا. ذرا آ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو محبوب بنا کے تو دیکھنا اپنا ذرا. بس ایک دن آ، ایک دن رات کی تنہائی میں آ، بیٹھ، باتیں کر اللہ سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم. کسی دن یاد آ تو صحیح، کسی دن رات کو اٹھیں تو صحیح نا. آپ میں سے کوئی ایک بندہ رات کو اٹھے، کسی دن آئے رات کی تنہائی میں، مسجد میں آئے. میں دعوے سے اللہ کے فضل پر یقین کامل رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ کے دل سے ایسا رونا نکلے گا کہ آپ کی آنکھیں بھی تار ہو جائیں گی، آپ کا دل بھی تار ہو جائے گا. ایک دن آئے تو صحیح یار، محبوب کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر کے دیکھیں تو صحیح. ایک دن اس کا نظارہ تو دیکھیں، ایک دن اس کا بھی کوئی عجیب ہی لطف ہے، اس کا بھی کوئی عجیب ہی مزہ ہے، اس کا بھی کوئی عجیب ہی ذائقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح کے وقت اللہ اپنی شان کے مطابق جیسا چاہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے، آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفر. آؤ، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، دنیا سوئی ہوئی ہے، والناس نیام، اور دنیا سوئی ہوئی ہے. تو ایک قطرہ آنسو کا، ندامت کا اپنے گناہوں پہ بہا دے، میں تیرے 100 سال کے گناہ معاف کر دوں. وبالاسحار هم یستغفرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ حل من مستغفر. یار تو صحیح نا، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اچھا میں ہوں یا آپ ہوں؟ ہم تو ہرگز پسند نہیں کرتے ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی گناہگار کھڑا ہو، کوئی نشئی کھڑا ہو، چور کھڑا ہو، بد اخلاق کھڑا ہو، بد کردار کھڑا ہو. اگر مسجد میں کوئی آ جائے تو آپ روک سکتے ہیں اسے؟ آپ نہیں روک سکتے. مولوی صاحب نہیں روک سکتے، قاری صاحب نہیں روک سکتے، مسجد کا صدر نہیں روک سکتا. کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں نا تو دنیا نے تو دکارا ہے نا، میں تو نہیں تو دکار رہا، تو میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، تو جیسا بھی ہے تو آ. حل من مستغفر. تیری ساری زندگی گناہوں کو گزر گئی، ایک لحظے کے لیے بھی آگے سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہہ دے اللہم اغفر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا سکھلائی ہے. وہ دعا کی طرح کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پر رحم فرما دے،
اللہ میری رہنمائی فرما دے. کیس کمال کی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی سکھلائی ہیں. فرمایا سحری کے وقت حل من مستغفرن، معافی مانگنے والا کو ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اعلان کر رہا ہوں، تو جیسا بھی ہے، جیسے بھی گندے گناہ ہو گئے ہیں، تو ایک دفعہ آگے دل سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں. تو پھر آگے فرمایا حل من مسترزقن، وہ کوئی بندہ ہے جس کا رزق تنگ ہو، میں اس کا رزق وسیع کر دوں گا. وہ کوئی بندہ ہے جو بیمار ہے، ڈاکٹروں نے دعا دے دیا ہے، آگے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، سحری کے وقت کہ آؤ میں نے سیل لگا دی ہے، جس کا جی چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دامن بھر کے لے جائے. تو میرے بھائیوں میری آخری گزارش یہ ہے کہ کسی دن کوشش کریں، آپ اٹھیں نماز سے پہلے 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ اٹھیں پہلے، 15 منٹ آپ کو وضو کرنے میں، دانت صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں انسان کے. 15 منٹ آ جائیں مسجد میں، آگے 2 رکعت نماز پڑھ کے ذرا کسی دن بیٹھ کے گفتگو کرے تو